اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا۔ یہاں سے اس کی ایک اور عجیب صنعت یعنی کاریگری کا بیان ہو رہا ہے، یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی، اس سے مراد سبز شاخیں اور کوپل ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے، پھر وہ پودا یا درخت نشو و نما پاتا ہے۔ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہے۔ مراد یہ سب غلہ جات مثلا جو، جوار، باجری، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔ قنوان قنو کی جمع ہے جسے صنو کی جمع صنوان ہے، مراد خوشے ہیں، اور طلع وہ گابھا یا گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دانیہ کا ذکر فرما دیا ہے، مطلب ہے کہ منہا دانیہ و منہا بعیدہ، کچھ خوشے قریب ہوتے ہیں اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں، بعید ہوتے ہیں۔ تو دانیہ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہیں اور کچھ خوشے دور ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور احسان دانیہ کا ذکر فرما دیا ہے۔ زیتون اور رمان یہ سب بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے، یعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں، الگ الگ ہے۔ یہ تمام چیزیں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت اور رحمت کے دلیلوں میں سے چند دلیلیں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہیں ان بتوں سے جو یہ یا ان وصف سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہے۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا گیا کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے کئی اور جگہوں پر بیان کیا ہے، مثلا سورہ نساء میں 117 نمبر آیت، سورہ مریم کی 44 نمبر آیت، سورہ یاسین کی 60 نمبر آیت اور سورہ سبا کی 41 نمبر کی آیت، جس میں شرک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے، بنانے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو تو کسی کی نگاہ گھیر نہیں سکتی، محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو گھیر لیتا ہے، محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ ابصار یہ بصر کی جمع ہے، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کا ایک فرقہ اس آیت سے ثبوت و دلیل کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی ہے، جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا۔ صحیح بخاری۔ کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ممکن ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس بات کیا ہے، ثبوت پیش کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ کی آیتیں ہیں کہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ابھی فی الحال دنیا کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق اپنے اعمال، عقائد اور اسی طرح اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔